ہم سب مل کر اب سارا دھیان خدا کے کلام کی طرف لگائیں اور سنیں کہ خداوند آج ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ ویلکم پاسٹر جی، آپ اپنے مائک کو میوٹ کریں اور کلام کو شیئر کریں۔ اوکے جی، خداوند آپ سب کو برکات سے نوازے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ایک بار پھر خدا کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور ہمیشہ بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے کہ ہم تمام خدا کے کلام کو سنیں، اور بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ شاید خدا بعض لوگوں کو موقع فراہم نہیں کرتا کہ وہ خدا کے کلام کو سن سکیں، کیونکہ ان کی زندگیوں پر کلام کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو آج یقیناً خدا پر مہربان ہے کہ آپ خدا کا کلام سننے آئے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا تھا کہ اس دنیا میں جو مقدس بنائے گئے، آج ہم تھوڑا سا آسمانی مقدس کے بارے میں سیکھیں گے، اور پھر جو بنی اسرائیل عیدیں مناتے تھے وہ کس طرح یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیکل کی تعلیم کی تمام بائبل میں کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے۔ تو ہم جب آسمانی مقدس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو مقدس موسیٰ نے بنایا، زربابل نے بنایا یا سلیمان نے بنایا، اس کے لیے خدا نے نمونہ موسیٰ کو فراہم کیا تھا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمانی مقدس کا تعلق جو زمین پر بنایا جانا والا مقدس تھا اس کے ساتھ بڑا گہرا تھا، کیونکہ جو موسیٰ کو مقدس بنانے کے لیے کہا گیا وہ ایک نمونہ تھا۔ اصل مقدس جو ہے وہ آسمان پر موجود ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فی الحقیقت خدا زمین پر سکونت کرے گا؟ سلیمان پہلا سلاطین 8 باب اور اس کی 27 سے 30 آیت میں اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ تو بھی اے خداوند میرے خدا، اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور اس دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اس جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہیں، تاکہ تو دعا کو سنے جو تیرے بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا، اور تو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کرے سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کرنا۔ یہاں پر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یہاں پر بنی اسرائیل لوگ یروشلم کی طرف رخ کر کے دعا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے دانییل جب دعا کرتا تھا تو اس کے کھڑکی جو ہے وہ یروشلم کی طرف کھلتی تھی، اس کی طرف رخ کر کے وہ دعا کرتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مقام خدا نے مخصوص کیا اس کی طرف رخ کر دعا اس وقت کی جاتی تھی۔ خدا کہاں تھا جب اس وقت دعا کرتے تھے؟ تو خدا یقینی طور پر آسمانی مقدس میں تھا، لیکن وہ زمینی مقدس اپنے جلال کے ذریعے اس زمینی مقدس میں بھی موجود تھا جو اس زمین پر تھی۔ داؤد نے عہد کے صندوق کے وقت منتقلی کے وقت اقرار کیا کہ خدا سے ان کو سکونت کرنے کے لیے چنا، کیونکہ خدا کی خواہش تھی کہ یہ ہمیشہ اس کی آرام گاہ ہو۔ لیکن ہم سلیمان کی عظمت کا اندازہ لگاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اتنا عظیم خدا جو آسمان پر رہتا ہے کس طرح زمین پر رہے گا؟ پوری بائبل مقدس میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے بہت ہی قریب ہے، بلکہ ان کے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ وہ خدا جو انسان کے ساتھ چلتا اور اس سے باتیں کرتا ہے وہ زمینی مقدس سے رہ سکتا ہے جس کے لیے یہ مقدس بنایا گیا تھا۔ مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا، لیکن باری تعالیٰ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی کہتا ہے خداوند فرماتا ہے
کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ تمام کچھ بنانے والا وہ خدا ہے، کوئی اور نہیں۔ خدا نے اپنے ہاتھ سے سب کچھ خلق کیا اور پوری دنیا پر حکمران ہے، لہذا وہ کس طرح ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں سما سکتا ہے؟ خدا صرف مقدس ہی میں نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہودی لوگ عمارت سے کہیں زیادہ اس کی عزت کرتے تھے جس کے لیے یہ مخصوص کی گئی ہے۔ تو ہمیں آج جب ہم اپنے چرچز میں جاتے ہیں تو ہمیں ان چرچز کی نسبت خدا کی زیادہ عزت کرنے کی ضرورت ہے، خالق کی، جس نے یہ تمام کچھ دیا ہے۔ خدا لوگوں کے دلوں میں بسیرا کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے بڑا اچھی طرح فرمایا یسایہ 57 باب اور اس کی 15 آیت میں، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند اور ابدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ یاد رکھیں، موسیٰ نے جو مقدس خیمے کی صورت میں کھڑا کیا، اس کا نمونہ خدا نے دکھایا تھا، اور اس کو حکم دیا گیا تھا کہ اسی نمونے کے مطابق تو اس کو بنانا۔ اور زمین پر بنایا جانا والا مقدس آسمان کے مقدس کا ایک عکس پیش کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کو پتہ ہے ایک پیمائشی ماڈل ہوتا ہے، جو ماڈل بنایا جاتا ہے اصل جو ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آسمانی مقدس زمینی مقدس سے بہت بڑا تھا۔ کس طرح بڑا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ پیمائشی ماڈل ہے۔ تو پہلے ماڈل بناتے ہیں، کسی بھی بلڈنگز کو بنانے کے لیے پہلے ماڈل بنایا جاتا ہے، اور پھر اس جگہ ہر جگہ چیزوں کو مختلف جگہوں پر کہ کس طرح یہ بنائی جائیں گی، لیکن ماڈل جو ہے وہ اصل سے کہیں چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی پوری تصویر کشی کرتا ہے، ساری چیزیں بتاتا ہے، لیکن وہ اصل نہیں ہوتا ہے۔ اصلی مقدس بنیادی طور پر آسمان پر تھا، اور اس کی نقل یہاں زمین پر موجود تھی۔ کتنا بڑا تھا وہ؟ بائبل مقدس میں لکھا کہ لاکھوں لاکھ کروڑوں فرشتے اس کی عبادت کرتے تھے، تو لہٰذا اگر اتنے فرشتے خدا کے تخت کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ بہت ہی بڑا ہوگا۔ ایک اور تصویر اب آپ نے دیکھی ہے، جب آپ تصویر سے اندازہ لگاتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ بھائی اصل جو ہے وہ اس کے مقابلے میں انسان یا کسی اور جگہ کی تصویر جو وہ چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اصل جو ہے اس سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ نقشہ جو ہے آپ نے دیکھا، نقشہ بھی جب بنایا جاتا ہے تو نقشہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اصل اس کی بجائے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ کسی ملک کا نقشہ آپ دیکھیں، وہ چھوٹا ہوگا، لیکن ملک جو ہے اس کے مقابلے میں کہیں بڑا ہوگا۔ لکھا ہے، پہلے بتایا گیا کہ لاکھوں لاکھ کروڑوں فرشتے کسی چھوٹی سی جگہ پر بات نہیں کر سکتے۔ آسمانی مقدس زمینی مقدس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ بائبل مقدس میں پہلا کرنتھیوں 13 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت ہمارا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ان عیدوں پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں جو بنی اسرائیل مناتے تھے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ تمام عیدیں یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ بڑی عام چیز ہے، کئی دفعہ ہم ان تہواروں کو جو بنی اسرائیل کے جو مناتے تھے ان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یسوع مسیح نے کس طرح ان تمام تہواروں کو اپنی زندگی کے ذریعے پورا کیا۔ یسوع مسیح کی زمینی زندگی اس کو ظاہر کرتی تھی۔ مقدس زیادہ تر واقعات کو بیان کرتا ہے، جبکہ تہوار جو ہیں ان واقعات کو بیان کرتے ہیں جو یسوع مسیح کے ساتھ ہوئے۔ عبرانی کیلنڈر کے مطابق یہودی قوم
سال میں 7 تہوار مناتی تھی۔ ان تہواروں میں خدا کی نجات کا منصوبہ تھا۔ بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ تم نے ان تہواروں کو منانا ہے، اور منانے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے لیے تاریخیں انہیں دی، ٹائم دیا کہ اس وقت آپ نے منانا ہے۔ جبکہ جب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں فرق ہیں۔ چلیں پہلے سب سے عید فصح کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ یہ کیا ظاہر کرتی تھی؟ عید فصح یسوع مسیح کی موت کو ظاہر کرتی تھی۔ اگرچہ عید فصح کو بے خمیری روٹی کی عید کا حصہ سمجھا جاتا ہے، عید فصح کے برے کو پہلے مہینے میں ذبح کیا جاتا تھا اور اسی رات اسے کھایا جاتا تھا، یعنی 15 ابیب کے شروع کے وقت اسے کھایا جاتا تھا۔ 15 ابیب کے شروع کے وقت میں عید فصح مصر سے غلامی کی عید تھی جو منائی جاتی تھی۔ اس دن انہیں رہائی ملی۔ ابیب کی 10 تاریخ کو خاندان کے مطابق، ابیب ایک اسرائیلیوں کا مہینہ ہے، پہلا مہینہ، تو اس میں کیا 10 تاریخ کو برے کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ ہم نے کس برے کو ذبح کرنا ہے۔ خاندان کی تعداد کے مطابق اس کا چناؤ کیا جاتا تھا، اور پھر 14 تاریخ کی دوپہر کو اسے ذبح کیا جاتا تھا اور اسی رات کو کھایا جاتا تھا۔ برے کا بے عیب ہونا ضروری تھا۔ کیوں بے عیب ضروری ہونا تھا؟ کیونکہ یسوع مسیح بے عیب تھا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جس طرح عید فصح کے برا کو کھانے میں بنی اسرائیل حصہ دار ہوتے تھے، ہمیں بھی یسوع مسیح کے اس گوشت اور خون اور روٹی میں حصے دار ہونا ہے۔ جس طرح عید فصح کا وقت برا قربان ہوتا تھا، اسی طرح یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا۔ برے کے خون نے اسرائیل کو موت کے فرشتے سے بچایا۔ اب یسوع مسیح کا خون ان سب کو بچاتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں۔ یسوع مسیح 14 تاریخ کو، آپ کو پتہ ہے کہ 14 تاریخ کو جس دن برا کو ذبح کیا جاتا تھا، دوپہر کے وقت یسوع مسیح بھی 14 تاریخ کو مصلوب ہوا۔ عید فصح کی عید اسرائیلیوں کے اہم ترین عید تھی۔ اس طرح ہم مسیحیوں کے لیے شاعربانی کی رسم اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اس کی جگہ یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں سے کہا کہ میرے لیے فصح تیار کرو، تو وہ فصح تیار کرنے گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ فصح تیار تھی تو یسوع مسیح اس میز پر بیٹھے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شاعربانی کی رسم کو ادا کیا۔ تو اس لیے یہ وہ عید ہے، یہ وہ تہوار ہے جس کا ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اسے منایا کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ حکم دیا ہے کہ میری یاد میں اسے منایا کرو۔ ہم مسیحیوں کے لیے یہ بہت بڑی رسم ہے۔ ہم جب یہاں پہ مناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میں اپنے تمام ایلڈرز کو کہتا ہوں کہ ایک طرح کا آپ نے کپڑے پہننے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں ایک دوسرے کے، اس کے بعد روٹی تقسیم ہوتی ہے اور اس کے بعد شیرہ تقسیم ہوتا ہے، اور ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اس دن ہم بہت بڑا میل کرتے ہیں اپنے پورے چرچ کے لیے، دیگیں پکائی جاتی ہیں تاکہ ہم تمام لوگ رفاقت رکھیں۔ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس عید فصح کے بعد ایک عید فطیر ہوتی تھی، جو کہ 14 کو عید فصح، 15 کو یہ منائی جاتی تھی۔ اور یہ 15 کو کیا ہوتا تھا؟ یہ یسوع مسیح کے دفن کرنے کی عید تھی۔ بنیادی طور پر عید فصح اور بے خمیری روٹی کی عید اسے کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ہی تصور کی جاتی ہے، لیکن یہ دونوں کے مقاصد یکساں طور پر فرق تھے۔ عید فصح مخلصی اور رہائی کی عید تھی، جبکہ بے خمیری کی روٹی
اس رفتار کو ظاہر کرتی تھی جس رفتار سے بنی اسرائیل مصر سے نکلے، اور انہیں خاص طور پر اس کے لیے ہدایات دی گئی۔ یہ عید 15 ابیب کو منائی جاتی تھی۔ پہلے اور 7ویں دن مقدس مجمع ہوتا تھا۔ یہ عید یسوع مسیح کے دفن ہونے کی تھی، کیونکہ اس دن مکمل طور پر آرام کیا جاتا تھا، جس طرح یسوع مسیح نے قبر پر میں آرام کیا۔ اس عید کے شروع میں مکمل طور پر آرام کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد تیسری عید آتی ہے پہلے پھل۔ یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ عید 16 ابیب کو شروع ہوتی تھی، جس میں لوگ اپنی فصل کے پہلے پھل خدا کے حضور لاتے تھے، اور کاہن اسے خدا کے حضور سبت کے بعد پیش کرتا تھا۔ 14 تاریخ کو کیا ہوتا تھا؟ جس دن عید فصح منائی جاتی تھی، اس دن اس فصل کے حصے کی نشاندہی کی جاتی تھی جس کو کاٹا جانا ہے، جو خدا کے لیے مخصوص تھی، اور 16 تاریخ کو اسے کاٹ لیا جاتا تھا۔ یہ گواہوں کی موجودگی میں ہوتا تھا۔ نشاندہی 14 کو کی جاتی تھی، اور پھر 16 کو اس کو کاٹ کر خدا کے حضور پیش کیا جاتا تھا ایک قربانی کے طور پر۔ قربانی کرنے سے پہلے کوئی اسرائیلی اس فصل کو نہیں چھیڑ سکتا تھا جب تک اسے خدا کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ یہ عید فصح مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھی، جو پہلا لکھا ہے نا بائبل مقدس میں، جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں 14 کو عید فصح، یسوع مسیح کی موت، عید فطیر یسوع مسیح کے دفن ہونے کی عید، اور پھر تیسری عید پہلے پھل یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید۔ اور جس طرح 16 تاریخ کو پہلے پھل پیش کیے جاتے تھے، اسی طرح یسوع مسیح 16 تاریخ کو جی اٹھا اور اپنے باپ کے سامنے پیش ہوا اور اپنی قربانی کی قبولیت کے بارے میں دریافت کیا۔ تو چوتھی عید جو ہے وہ عید پینتیکوست ہے، وہ یسوع مسیح کی شفاعت کی عید ہے۔ عید پینتیکوست عید فطیر کے 50 دن بعد آتی تھی، یعنی تیسرے مہینے کی 6 تاریخ کو۔ اسے ہفتوں کی عید یا پہلے پھلوں کی عید بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس دن فصل کی کٹائی مکمل کی جاتی تھی، اور اس کے بعد فصل جو ہے اگر کچھ پہاڑوں پر ہے اسے کاٹ دیا جاتا، لیکن دوسری جو ہے وہ کاٹنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس کی عید گزر چکی ہوتی تھی۔ نئے عہد نامے میں پینتیکوست کو دن کو ہم دیکھتے ہیں۔ جس طرح 16 تاریخ کو فصل کاٹنے کی شروعات ہوتی تھی، اسی طرح 50 دن بعد فصل کاٹنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس دن یسوع مسیح پاک مقام میں داخل ہوا۔ سردار کہن پاک مقام میں پہلے جاتے تھے، اور یہاں یہ وہ دن تھا 50 دن کے بعد یسوع مسیح پاک مقام میں داخل ہوا۔ نظر کی روٹیاں، شمعدان اور بخوردان وہاں پر تھا پہلے کمرے میں، جسے پاک کہا جاتا تھا۔ اس دن یسوع مسیح نے ہماری شفاعت آسمانی ہیکل میں شروع کر دی۔ اسی روز اسرائیلی اقرار کرتے ہیں کہ ہر اچھی نعمت کا دینے والا خدا ہے۔ پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا تھا۔ جس طرح فصل کے آغاز میں خمیر کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا، پینتیکوست کے دن خمیر استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ جس طرح فصل کے آغاز اور اختتام کے دن 50 دن ہوتے تھے، اسی طرح یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور روح القدس کے نازل ہونے کے درمیان 50 دن کا وقفہ پایا جاتا ہے۔ اپنے جی اٹھنے کے بعد 40 دن بعد یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں ایک مددگار ملے گا، اور آسمان پر جانے کے 10 دن بعد انہیں روح القدس ملا۔ پھر ہم 5ویں عید، ایک اسے کہتے ہیں نرسنگوں کی عید۔ یہ آسمانی عدالت کا آغاز ہے، اور کہ یہ کس طرح آسمانی عدالت کا آغاز ہے؟ 7ویں مہینے کی 1 تاریخ کو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ 1 تاریخ کو تمہارے لیے خاص سبت کا دن ہوگا۔ اس دن یادگاری کے نرسنگے پھونکے جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کفارے کا دن قریب ہے۔
ٹھیک ہے، یہ کفارے کی تیاری تھی۔ تیاری کس لیے تھی؟ کیونکہ ان کے گناہ اس دن معاف ہونے تھے، انہوں نے معافی کی تیاری کرنی تھی۔ یہ 9 دن تیاری کے ہوتے تھے، پہلے 9 دن تیاری کے دن 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو سول جو گورنمنٹ کا سال ہے وہ اس دن شروع ہوتا تھا۔ تو یہ نرسنگا جب پھونکا جاتا تو انہیں تیاری کرنی تھی تاکہ وہ اس خاص دن کے لیے تیاری کریں جب ان کے گناہ معاف ہوں گے، جس دن قربانی ہوگی، اور اسے یوم کپور یعنی کفارے کا دن کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کفارے کا دن یعنی بڑی آسمانی عدالت کا دن آتا تھا۔ اس دن اسرائیلیوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا جس دن کفارہ ہوتا تھا۔ یہ دن سبت کے خاص آرام کا دن ہوتا تھا۔ ہفتہ وار سبت کے علاوہ یہ واحد دن ہے جس میں کسی دوسرے کام کرنے کی ممانعت تھی۔ اسے عدالت کا دن بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اسی دن جو کوئی اپنی جان کا دکھ نہیں دیتا تھا وہ اسرائیل سے خارج کر دیا جاتا تھا، اور جو کوئی اس دن کوئی کام کرتا تھا اسے تباہ کر دیتا تھا۔ یہ کفارے کا دن تھا، یعنی ہر ایک کو خدا کے آگے اقرار کرنا اور پھر معافی مانگنا۔ اور جب یسوع مسیح اس بڑی عدالت کا آغاز ہے تو پھر مجھے اور آپ کو آج معافی مانگنا ہے۔ جب ہم معافی مانگے تھے تو یقیناً خدا معاف کرے، اور یہ ان کے لیے معافی کا دن ہوتا تھا۔ اور پھر آخری عید یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، اپنی عدالت کا آغاز کیا، اور یہ ہم آج کفارے کے دن میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ اس وقت عدالت جاری ہے، اور یہ عدالت کا آغاز نرسنگا پھونکنے سے ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک عدالت جو ہے وہ جاری ہے۔ آخری عید جو ہے وہ عید خیام ہوتی تھی۔ یہ عید کس طرف اشارہ کرتی تھی؟ یہ 1000 سالہ زمانہ کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ سال کی عیدوں میں یہ آخری عید ہوتی تھی۔ یہ عید موسم خزاں کی فصل کے اختتام یعنی اکتوبر کے مہینے میں آتی تھی۔ کفارے کا دن گزر چکا ہوتا اور اسرائیلیوں کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے تھے۔ اب تمام لوگ بڑے خوش تھے اور اس خوشی میں وہ عید مناتے تھے۔ آخر میں خدا کے لوگ بھی نجات دہندہ کے آنے پر خوش ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ 1000 سال تک خوشی منائیں گے۔ یہ یعنی کہ گناہ معاف ہو گئے۔ یسوع مسیح جب اس زمین پر آئیں گے تو اس آسمان پر جائیں گے لوگ اور 1000 سال تک خدا کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کی وہ 7 عیدیں تھیں جن کا ذکر میں آپ سب کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ کس طرح دانیال و مکاشوہ جو ہے ان کتابوں کا تعلق جو ہے وہ مقدس سے ہے۔ مقدس کو اگر ہم مقدس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر ہم دانیال کی کتاب کو نہ سمجھیں تو پھر ہم مقدس کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ دانیال کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں مقدس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ نے جو کتابیں 5 تحریر کی، اگر ہم ان میں عیدوں، قربانیوں اور مقدس میں ادا کی جانے والی رسموں کو نہیں سمجھتے جس طرح میں نے بیان کیا تو پھر ہم نجات کے منصوبے کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم پہلا ساموئیل 16-18 آیت میں پڑھتے ہیں کہ داؤد گانے والا تھا، اور پھر دوسرا ساموئیل 23:1 آیت میں پڑھتے ہیں کہ داؤد نغمہ ساز تھا۔ اس نے 73 زبور لکھے ہیں، اور تہواروں اور مقدس کی خاص رسومات کے لیے یہ گیت گائے جاتے تھے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بالا خانہ میں جمع تھے۔ انہوں نے اس وقت کون سا زبور گایا؟ 113 زبور، 114 زبور گائے تھے۔ تو حقیقت میں یہ مقدس کے زبور ہیں۔ شاعر بانی کے اختتام پر انہوں نے زبور 115 سے 118 گائے تھے۔ بے خمیری کی روٹی پر زبور 135 گایا جاتا تھا۔ زبور 29 اور 132 عید پینتیکوست کے وقت گائے جاتے تھے۔ زبور 132، 29، 47 اور 132 خیموں کی عید کے موقع پر گائے جاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تہوار، عید، رسومات پر زبور گائے جاتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبور کی کتاب
کس طرح مقدس کی رسومات سے منسلک ہے. یعنی دانیال اور مکاشفہ کے علاوہ زبور کی کتاب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی سمجھنا مقدس کی رسومات کو ایک طرف رکھ کر نہیں سمجھا جا سکتا. رود کی کتاب عید پینتیکوس کے وقت پڑھی جاتی تھی، پوری کی پوری کتاب. مکاشفہ کی کتاب میں ہم مقدس کو سمجھے بغیر نہیں رہ سکتے. مکاشفہ کی کتاب کی چند مسالے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم مقدس کی رسومات کو کسی طور پر بھی نہیں سمجھ سکتے. اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اسے سمجھیں. یہاں پر 7 آنکھیں، 7 سینگ، 7 روحیں، یہ تمام اس میں ذکر پایا جاتا ہے. بزرگوں کا ذکر پایا جاتا ہے. مکاشفہ پہلے باب میں آپ پڑھتے ہیں شمعدان کا ذکر پڑھتے ہیں، پھر آپ چراغدان کا ذکر پڑھتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک آدم ذات شخص ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں بخوردان، پھر ایک فرشتہ عود سوز لیے ہوئے آیا. قربان گاہ کے متعلق آپ پڑھتے ہیں، اور پھر دعاؤں کے متعلق، قربان گاہ پر چڑھایا جانے والی تمام چیزوں کے متعلق آپ مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں بھرے کا ذکر ہے، شمعدان کا، بخوردان، عہد کا صندوق، پاک ترین مقام وغیرہ کا ذکر پایا جاتا ہے. لہذا کوئی ایسی صورت نہیں کہ ہم مکاشفہ کی کتاب کو سمجھ سکیں اگر ہم مقدس کی تعلیم کو نہیں سمجھتے. بہت سے لوگوں کو مکاشفہ کی کتاب اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ مقدس کی تعلیم کو نہیں سمجھتے اور اس سے واقف نہیں. اگر غور کیا جائے تو مکاشفہ کی کتاب مقدس میں پائی جانے والی ترتیب کو بھی واضح طور پر بیان کرتی ہے. جس ترتیب سے یہ لکھی گئی ہے اسی ترتیب سے یہ بیان کی جاتی ہے. کیمپ سے شروع کر کے پاک ترین مقام میں شفاعت کے عمل تک ہر چیز کو بیان کرتی ہے، اور ہم اس کو شاید کسی اور وقت دیکھیں گے. 7 آفتوں کا ذکر ہے. یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہ بھی ہمیں سمجھنے کے لیے مقدس کو سمجھنا ضروری ہے. 4 جانداروں کا ذکر ہے، 7 سونے کے پیالے. یہ تمام کچھ سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے پڑھیں، مقدس کے مطالعہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر میں بائبل کو نہیں سمجھ سکتا، میں نجات کے منصوبے کو نہیں سمجھتا. یسوع مسیح کی دوسری آمد اس دنیا کے آخر پر ہوگی، اور اس کا ذکر بھی ہم مقدس کے ذریعے سمجھتے ہیں. اپنی پاک ترین مقام میں اس وقت یسوع مسیح خدمت انجام دے رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ خدمت کریں گے وہ اس دنیا پر کہن کی پوشاک اتار کر، بادشاہ کی پوشاک پہن کر اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئیں گے. یوحنا عارف مکاشفہ کی تصویر کشی یوں کرتا ہے. مکاشفہ 19 باب اور اس کی 11ویں آیت اور 16ویں آیت کہتا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اور اس کی پوشاک اور ان پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. آپ کو پتہ ہے کہ جب 1000 سالہ کا زمانہ کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے. کفارے کے دن 2 بکرے لیے جاتے تھے، ایک عزازیل کے لیے اور ایک خداوند کے لیے. خداوند کے لیے جو بکرا تھا اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا. عزازیل کا بکرا جو ہے اسے جنگل میں چھوڑ آتے تھے. تو یسوع مسیح کی جب پاک ترین سے باہر آئیں گے، اس زمین پر آئیں گے، ہمارا سردار کہن آئے گا، کیونکہ پاک ترین کا جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو اس وقت عزازیل کے بکرے کو لے کر جنگل میں چھوڑ آتے تھے اور وہ وہیں رہتا تھا. مکاشفہ 20 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں تھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھ دیا. یہاں یوحنا جس فرشتے کا ذکر کر رہا ہے وہ زمین پر نہیں بلکہ اس نے اسے آسمان پر سے اترتے دیکھا.
کنجی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، شیطان کو تھا گڑھے میں بند کر دے، اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ تھا گڑھے یہ نہیں کوئی کھودا ہوا گڑھا ہے، یہ نہیں ہے، یہ زمین ہے۔ جس طرح عزازیل کے بکرے کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اسی طرح شیطان کو یہ زمین بیابان نظر آئے گی، کیونکہ یہاں کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اس وقت آسمان پر 1000 سال کے لیے، جیسے لکھا اس کو باندھ دیا گیا، 1000 سال کے لیے ایماندار آسمان پر ہوں گے، اور جو برے لوگ ہیں وہ مر جائیں گے۔ اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ باندھ پر کوئی اس کے پاس انسان نہیں ہوگا جو جس کو وہ ورگلا سکے۔ بائبل کے عقائد کا تعلق مقدس سے ہے۔ مقدس کے ذریعے نہ صرف نجات کے منصوبے سے آگاہی ہوتی ہے، بلکہ بائبل کے تمام عقائد کا مرکز مقدس ہے۔ مقدس ایک مقناطیسی قوت ہے جو بائبل کے تمام عقائد کو یکجا کرتا ہے۔ مقدس کے ذریعے ہمیں خدا کے کردار، عدالت، انصاف، محبت، قربانی موت، کہانت، برا کے خون سے معافی، کلام کے مطالعہ، دعائیں، کلیسیا، فرشتے، بپتسمہ، تثلیث، دائیکی، سبت، من، مخالف مسیح، 1000 سالہ زمانہ اور یسوع مسیح کی آمد کی تعلیمات کا علم ہمیں مقدس کی تعلیم کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ بائبل کے تمام عقائد کو سمجھنے کے لیے مقدس کی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ یوں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آئے ہم ان بائبل کی تمام تعلیم کو سمجھنے کے لیے مقدس کی تعلیم کو سمجھیں۔ مقدس کی تعلیم بہت ضروری ہے، اور میں بھی اس کا مطالعہ کرتا ہوں، آپ بھی اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ اگر ہم آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے نجات کے منصوبے کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے